آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے رزق کے ان دروازوں پر دستک دینا کہ جس کے بعد انسان کی زندگی میں بہتری، خوشحالی اور بے شمار برکت آتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس میں اس دنیا کا ہر انسان فیض پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں گے ان کے پاک ناموں سے اور بے شمار رزق پائیں گے۔ رزق میں کشادگی کا پہلا دروازہ یا اللہ ہو یا جامع ہو۔ یا جامع ہو کہتے ہیں اے جمع کرنے والے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ دعا کیجیے، یہ نیت کیجیے۔ سب سے پہلے اس کی نیت سمجھ لیجیے۔ آپ جمع کرنے کی نیت سے کریں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے یا مکان کے لیے جہاں آپ کی رہائش ہو، اس کے لیے کاروبار کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں، بچے کی تعلیم کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے، حج پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی سواری خریدنا چاہتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے اگر پیسے جمع کر رہے ہیں اور پیسے جمع نہیں ہو رہے تو پڑھیں گے یا اللہ ہو یا جامع ہو اے جمع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اس حوالے سے کہ وہ آپ کی اس کام کے پورا ہونے کے لیے رقم جمع ہو آپ کی، اور وہ نیکی جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خواہش اور وہ نیکی پوری ہو پائے۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ اس ویڈیو میں تمام وظائف کم از کم پڑھے جائیں گے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ رزق کا دوسرا دروازہ نوٹ کیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، تمام وظائف اپنے پاس لکھ کر ایک پرچے کے اوپر سنبھال کے رکھیے۔ آپ کو زندگی بھر یہ وظائف انشاءاللہ کام آنے والے ہیں۔ رزق کا دوسرا دروازہ یا اللہ ہو یا واسع ہو اے وسعت دینے والے۔ وسعت کی نیت سے کیجئے۔ کاروبار میں اگر آپ وسعت چاہتے ہیں، رزق روزگار میں آپ نوکری کرتے ہیں اور آپ کی تنخواہ میں اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں، کسی بھی چیز میں اگر آپ وسعت چاہتے ہیں کہ وہ چیز اگر بڑھ جائے، برکت آ جائے اس کے اندر، اس کے لیے یا واسع ہو پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، میں اپنے مریضوں کی بات بہت دل سے بہت دھیان سے سنتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کاروبار چل رہا ہے، پیسے کی ریل پہ رہے، تنخواہیں نکل رہی ہیں، اخراجات نکل رہے ہیں، لیکن پروفٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جتنا کتابوں میں جس کو کہتے ہیں ہم کہ کھاتوں میں جتنا جو ہے نا وہ حساب کتاب جتنا نظر آتا ہے نا، اس میں جو پروفٹ ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ دکان پر خود جو ہے وہ شخص بیٹھا ہے، 1 روپے کا بالکل رکھوالی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پورا 1 روپیہ لکھ رہا ہے، جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو صاف صاف لکھتا ہے خرچوں میں، مگر اچانک سے کیا ہوتا ہے آخر کے اندر منافع جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی اگر حالت ہوگا کسی کی تو یا اللہ ہو یا نافع ہو پڑھا جاتا ہے، یا اللہ ہو یا نافع ہو۔ نفع کے اندر اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے امداد مانگے، مدد مانگے، اور رزق کا تیسرا دروازہ یا نافع ہو پر دستک دیجئے۔ انشاءاللہ نفع ہی نفع رہے گا زندگی میں، انشاءاللہ گھاٹا ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل ڈن نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، پہلے محنت ہوتی ہے، بہت سارے فون ہوتے ہیں، وزٹس ہوتے ہیں، مال دکھا لیتے ہیں، چیز کا سروے کرا لیتے ہیں، لیکن بات آخر میں جا کر 2 4 5 وزٹ ہونے کے بعد آخر میں چیز جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، چیز جو ہے وہ ڈن نہیں ہو پاتی، سودا طے ہی نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک ہے، اگر ڈیل ڈن نہیں ہو پاتی ہو اس کے لیے پڑھیں یا مقیتو۔ یا مقیتو کے معنی ہے اے رزق پہنچانے والے۔ آپ رزق تک پہنچتے ہیں لیکن آپ تک رزق پہنچ نہیں پاتا، اس کے لیے کیا پڑھیں گے یا مقیتو۔ خاص طور پر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن چند ماہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اپنی گلی محلوں میں لوگ جو ہے وہ کام شروع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا خدا نہ خواستہ۔ چند ماہ کے اندر کاروبار شروع کرتے ہیں، چند ماہ میں وہ دکانیں کھلتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ، میرے مریضوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ نوکری کرتے ہیں لیکن وہ نوکری ٹک نہیں پاتے، کچھ ماہ کے بعد نوکری چھوٹ ہی جاتی ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نوکری کرتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت، تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب آپ کو کام پر نہیں آنا۔ جن لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بار بار کام بند ہو جاتا ہے یا نوکری بار بار چھوٹ جاتی ہے، ان کے لیے خاص طور پر وظیفہ اسٹیبلٹی کے لیے، ایک استقامت کے لیے یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو
اب ہم دستک دیں گے اس دروازے پر، اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام شامل ہیں، صفاتی اور ذاتی نام ایک شامل ہے، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسطوں کا وظیفہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب استقامت ضرور آئے گی، آپ جب ٹک کر لگ کر کام کریں گے محنت و لگن کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا اجر آپ کو دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے، 4 ہاتھ سے بلکہ خرچ کر پائیں، اس کے لیے خاص وظیفہ، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے، اور نیت پر پھر اجر بھی ملتا ہے، لیکن پھر نیت کے بعد پھر آپ کو وہ کام کرنا بھی ہے، اللہ کی راہ میں ضرور دینا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، نہ صرف بلکہ اس کا اجر بھی ملے گا، بلکہ برکت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر آپ کو دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی، یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی کا خاص وظیفہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے اتنا زیادہ کہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں، بے تحاشا دے سکیں، اس نیت سے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ان وظائف سے جتنا ہو سکے آپ فائدہ اٹھائیے، اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر جن کو ان وظائف کی زیادہ ضرورت ہے، آپ سے بھی زیادہ ضرورت ہے، ان لوگوں تک برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ان لوگوں تک یہ وظائف آپ ضرور پہنچائیں۔ دوسری بات، اگر کوئی مفلسی کی حالت میں ہے یا کسی اور جسمانی روحانی بیماری میں اگر آپ ہیں، تو اپنا نام دعا میں دلوانے کے لیے کمنٹ میں جائیے، اپنا نام، ملک کا نام اور شہر کا نام لکھ کر آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے، یا ہمارے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 2 لوگ ہیں جو واٹس ایپ کا سسٹم سنبھالتے ہیں، جس میں 1 ہفتے سے 10 دن لگتا ہے جواب ملنے میں۔ اگر آپ فوری طور پہ اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو زیادہ لوگ ہم نے بٹائے ہیں فون نمبرز پر، تو آپ ڈائریکٹ فون کر کے اسی وقت بھی جواب لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو 1 سے 2 دن کا، لیکن 2 دن کے بعد تقریباً جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی کہ میری ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی چلی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے رزق کے اندر اس بات کا اہتمام کرو کہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہی جائے، کبھی بھی حرام جو ہے وہ پیٹ میں نہ جائے۔ دیکھیے حرام جو ہے وہ کیسے آپ کے رزق سے برکت دور کرتا ہے۔ جو لوگ رزق میں تنگی کا شکار ہے نا، ان کو خاص طور پر ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دودھ کا ایک ڈرم ہے اگر، اور کیچڑ کا ایک ڈرم ہے اگر، کیچڑ کے ڈرم میں سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اگر آپ نے دودھ میں ڈال دیا تو سارا کا سارا ہی کیچڑ ہو جائے گا۔ اگر دودھ میں سے اگر آپ نے کیچڑ میں ڈالا 1 جگ 2 جگ یا 3 جگ، سارا کا سارا کیچڑ ہی رہے گا، کبھی بھی دودھ جو ہے وہ کیچڑ صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپ لیکن اپنے حلال کو بچائیے، جو حلال میں حرام شامل ہو جائے تو پھر بے برکتی آئے گی گھر کے اندر، بیماریاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آفات بھی آئیں گی۔ اس سارے کے سارے جنجال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں۔ رزق میں تنگی کا شکار وہ لوگ، رزق میں تنگی کے شکار وہ لوگ جو پوری زندگی بھر یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے رزق میں کبھی برکت ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے خاص طور پر یہ دعا نوٹ کیجیے: یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے۔ پڑھیے یہ دعا 5 منٹ 7 منٹ، دعا ایسے پڑھنی ہے آپ کو کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آسمان کی جانب ان کا رخ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں تو آسمان کی نیت کریں کہ آسمان کی جانب اس کا جو ہے رخ ہو، کھلے آسمان کے نیچے آ جائیے۔ 5 منٹ 7 منٹ بغیر گنتی پڑھنا ہے، درود شریف واقعی ضرور پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ پڑھیے ایسے آسمان کے سامنے رکھیے ہتھیلیوں کو اور پڑھیے یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس تنگی کے راستے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی کے راستے پر ضرور لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ رزق میں بے شمار بے تحاشا برکت کے لیے ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی دعا بھی نوٹ کر لیجئے: اللہم اجعل اوسع رزقی کا علیہ۔ یہ دعا آپ کاروبار کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں،
नौकरी जहाँ करते हो नौकरी के दौरान भी आप पढ़ सकते हैं। ये दुआ आप बग़ैर गिनती पढ़ते रहिए। इस वीडियो में जितने भी वज़ाइफ हो तकरीबन बग़ैर गिनती हैं, ताकि अल्लाह ताला आपको गैर हिसाब यानी कि बग़ैर गिनती अता करे। अगर कर्ज़ का मसला हो, यानी देखिए कर्ज़ जो है वो देना फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है कि आपको अदा करना है, और एक मर्ज़ भी है जिसको देना होता है, बेचारा बड़ी अज़ियत में और कर्ब में जी रहा होता है। लेकिन अगर कर्ज़ चुकाना हो तो भी, और कर्ज़ के लिए ख़ास तौर पर ये दुआ है, यानी कि अगर कर्ज़ का आपको वसूल करना हो, आपके पैसे कहीं अगर जगह अगर फंस गए, किसी शख्स ने आपको मुद्दत दी, उस मुद्दत के हिसाब से अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहा और आपको पैसों की अशद ज़रूरत है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि ये दुआ पढ़ेंगे और पढ़ कर फिर दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपकी इस कर्ज़ के मामला से आपको खुलासे मिल जाए, अगर कर्ज़ लेना है तो भी और चुकाना है तो भी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अंतल्लाह बला वल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इकज़ी अन्निदैना वरज़क़नी बादद्दैन। हलाल रोज़ी में मज़ीद बरकत के लिए और इजाफ़े के लिए मज़ीद चंद दुआएं जो है वो नोट कर लीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैह। इसके अलावा घर में बैठे बैठे आप सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़िए। घर में खैर व बरकत की नीयत से 100 मरतबा पढ़कर सूरह कौसर पढ़कर दुआ कीजिए। इसके अलावा फजर की नमाज के फ़ौरन बाद दुआ से पहले 2 से 3 मिनट अल्लाह ताला को पुकारें सजदे में जाकर, और पढ़ें या अल्लाह हो या वहाबो 2 से 3 मिनट। फ़राकी रिज़्क़ के लिए इशा से तहज्जुद के दरमियान में 1 मरतबा सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़ें। बेहिसाब रिज़्क़ के लिए एक दुआ आपने सुना होगा कि लोगों को बड़े बूढ़े जो दुआ दिया करते थे वो थी कि रख कर भूलो अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे। इस तरह बेहिसाब रिज़्क़ के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ें। या बासितुल्लज़ी यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ बिगैर हिसाब। इन वज़ाइफ को पढ़ने के बाद जिस वक्त अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाए, अल्लाह ताला को राज़ी करने की नीयत से ये वज़ाइफ पढ़ें, अल्लाह ताला की मेहरबानी हासिल करने के लिए। जब आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए तो दूसरों की इमदाद ज़रूर करें। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जवानी की कदर करें बुढ़ापे से पहले, सेहत की कदर करें बीमारी से पहले, और अमीरी की कदर करें, फ़राकी या रिज़्क़ की कदर करें गुर्बत से पहले। तो जिस वक्त इन वज़ाइफ की मदद से अल्लाह राज़ी हो जाए आपसे, अल्लाह ताला आपको बरकतें और अपनी मेहरबानी अता कर दे, जिस वक्त दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। दुआ में नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट में जाइए, अपना नाम, शहर का नाम और मुल्क का नाम लिखिए ताकि आपके नाम दुआ में शामिल हो सकें। और मेरे जितने भी रूहानी बेटे बेटियां पूरी दुनिया में हैं उनसे ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि उन लोगों के लिए जो कमेंट में जाके अपने नाम लिख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर नाम लेकर दुआ करें। अल्लाह ताला हमें खैर फैलाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बायस बनाए, अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।